اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مقدمات نماز آج دوسرا سیشن۔ پہلی کلاس میں ہم نے 3 مقدمات پر بات کی تھی کہ سب سے پہلے نماز کا وقت، قبلہ کا تعین اور طہارت یعنی وضو، غسل اور تیمم کا ہونا۔ آج یہ آخری سیشن اور آخری 3 چیزیں لباس کا اور بدن کا پاک ہونا، لباس کے شرائط اور جگہ کی رعایت۔ یہ 3 چیزیں آج کے سیشن میں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے جو چوتھی چیز ہے مقدمات نماز میں، وہ ہے نمازی کے بدن کا اور لباس کا پاک ہونا۔ ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے شخص کے لیے کہ اس کا لباس اور بدن پاک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نجس بدن یا نجس لباس میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ نجس جسم یا بدن کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے تو اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ یعنی ایک شخص ہے وہ مسئلہ نہیں جانتا، یا نجس جسم یا بدن کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، تو شرعی اصطلاح میں فقہی اصطلاح میں 2 اصطلاح استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے جہل قاصر اور ایک کو کہا جاتا ہے جہل مقصر۔ جہل قاصر جو آپ کو معلوم ہے کہ جو جان ہی نہیں سکتا تھا، کوئی اسے خبر دینے والا نہیں تھا، بتانے والا نہیں تھا، اس کے پاس وسائل نہیں تھے ان مسائل کو سمجھنے کے لیے یا ان کو معلوم کرنے کے لیے، یا اس کی توجہ ہی نہیں تھی اس جانب، اور نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اور جہل مقصر کون ہے؟ وہ شخص جو جان سکتا تھا، جاننے کی صلاحیت بھی تھی، وسائل تھے، لیکن اس نے نہیں جانا، یعنی دین کو اہمیت نہیں دی، لاپرواہی کی اور اس نے نماز پڑھ لی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی نماز بعد میں پتہ چلا کہ اس کا جو ہے نجس جسم یا لباس کے ساتھ نماز باطل ہوتی ہے، تو اس کی نماز باطل ہے اور اس کو دوبارہ انجام دینی ہوگی۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو یہ تو معلوم ہے کہ نجس بدن اور لباس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مگر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ نجس ہے، مثلا خون یا کتا وغیرہ۔ مثلا کوئی شخص نیا مسلمان ہوا ہے، اب اس کو یہ تو پتہ ہے کہ نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن یہ نہیں جانتا کہ کتا نجس ہوتا ہے، اور ان کے ہاں جیسے انگریز ہیں یا ہمارے ہاں بہت ماڈرن طبقہ جو ہے، وہ لوگ جو ہے جو کتے وغیرہ پالتے بھی ہیں اور اس چیز کو نجس بھی نہیں سمجھتے، اب اس نے جو ہے گیلے ہاتھ کے ساتھ یا کتے کو ٹچ کیا، وہ گیلا تھا، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے نماز پڑھ لی، تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کا مسئلہ بھی یہی ہے جو جاہل قاصر اور مقصر والا ہے۔ دوسرا، نماز کے دوران لباس نجس ہو گیا تو ہر لباس کے اعتبار سے الگ الگ مسئلہ ہوگا۔ پہلی چیز یہ کہ جہاں تک اتارنا ممکن ہو، مثلا جیسے مرد حضرات، علماء حضرات ایک لباس کے اوپر جو ہے عبا پہن لیتے ہیں، قبا پہن لیتے ہیں، اور عبایا جو ہے یا عبا جو ہے وہ نجس ہوگی اور اس کا اتارنا ممکن ہے، تو پھر اس کو اتار دیا جائے گا۔ یا انسان جو ہے مثلا نماز پڑھ رہا تھا، چھوٹا بچہ آیا، اس کا ہاتھ جو ہے پیشاب والا پیشاب کیا، اس نے پیشاب پہ ہاتھ لگایا اور آ کر جو ہے عبا کو پکڑ لیا، لباس کو پکڑ لیا۔ اب جہاں تک ممکن ہے لباس کو اتارنا تو وہاں جو ہے لباس اتار دیا جائے گا۔ اگر نہیں اتارا جا سکتا، مثلا ایسا لباس ہے جس سے شرمگاہ ڈھکی ہوئی ہے
یا بہت زیادہ فاصلہ آ جائے گا، تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، عمل کثیر ہو جائے گا، زیادہ عمل ہو جائے گا اور نماز کا تسلسل باقی نہیں رہے گا، تو اس وقت اگر وقت وسیع ہے تو نماز کو توڑ دیں اور دوبارہ پاک لباس کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن اگر نماز کے دوران طہارت ممکن ہے، اس لباس کو پاک کیا جا سکتا ہے یا ہاتھ کو پاک کیا جا سکتا ہے، مثلا آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ میں ہی ٹب پڑا ہوا ہے یا بالٹی پڑی ہوئی ہے جس میں پانی رکھا ہوا ہے، اور بچے نے آ کر آپ کی ابا کو پکڑ لیا جو کہ اس کا ہاتھ نجس تھا، وہ نجس ہو گئی، آپ نے ابا کا چلو پکڑا، وہ پلو پکڑا، اس میں پانی میں ڈال دیا اور نکالا، وہ پاک ہو جائے گا۔ یا اسی طرح ہاتھ کو جو ہے نجس ہو گیا کسی نجس چیز پر، جیسے مثلا کتا آ گیا، اس کو آپ نے جو ہے ہٹانا چاہا اور وہ نجس تھا اور گیلا تھا اور ہاتھ نجس ہو گیا، اس کو جو ہے پانی کے ذریعے جو ہے اگر دھونا ممکن ہے تو پھر جو ہے اس کو پاک کر لیں اور وہ پاک ہو جائے گا اور نماز کو جاری رکھا جائے گا۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ میرا جسم یا لباس نجس ہے، جان بوجھ کر نماز پڑھ لی تو نماز باطل ہے۔ پہلے معلوم تھا کہ جسم یا لباس نجس ہے، بھول گیا اور نماز پڑھ لی، پھر بھی باطل ہے۔ یعنی معلوم تھا، اس کو یقین تھا، کسی وجہ سے جانتا تھا کہ لباس یا بدن نجس ہوا ہے، لیکن نماز کے وقت بھول گیا کہ میرا جسم یا لباس جو ہے نجس ہوا تھا اور نماز پڑھ لی تو نماز باطل ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ میرا جسم یا لباس پاک ہے اور پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ میں نجس تھا، مثلا کپڑے پہنے، کسی جگہ پر بیٹھا اور پیچھے سے کوئی نجاست پڑی ہوئی تھی، دامن قمیض کا دامن وہاں پہ لگ گیا، پڑ گیا اس پہ اور نجاست لگ گئی اور اس کو معلوم ہی نہیں چلا اور نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ نماز پڑھنے کے بعد کہ کپڑے نجس تھے، تو اب نماز صحیح ہے۔ لباس کے نجس یا پاک ہونے کے بارے میں شک ہے کہ میرا لباس نجس ہے یا پاک ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ لباس پاک تھا تو نماز صحیح ہے، اور اگر بعد میں پتہ چلے کہ لباس نجس تھا تو پھر بھی نماز صحیح ہے۔ یعنی شک کی صورت میں لباس کے بارے میں شک تھا کہ نجس ہے یا پاک ہے، تو اگر بعد میں پتہ چلتا ہے پاک تھا تو بھی نماز صحیح ہے، اور اگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نجس تھا تب بھی جو ہے نماز صحیح ہے۔ لیکن کچھ جگہ پر شریعت نے اگر لباس نجس ہو تب بھی، یا بدن نجس ہو تب بھی جو ہے شریعت نے اجازت دی ہے اس میں نماز پڑھنے کی کچھ شرائط کے ساتھ، اور یہ 5 مقام ہیں جہاں پر جو ہے نجس بدن یا لباس کے ساتھ جو ہے نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ 5 صورتوں میں اگر نماز گزار کا بدن یا لباس نجس ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہماری بزرگ خواتین کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے، یا جو مرد حضرات بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، ان کو پتہ ہوتا ہے کسی وجہ سے نمازی وہ لباس جو ہے ان کا نجس ہو گیا، لیکن یہ معلوم ہے کہ اس جو نجاست لگی ہے اس کو شریعت نے معاف کیا ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو عموماً سامنے سے یہ رپلائی آتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا، میں اس لباس کے ساتھ یا نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھنے کو دل نہیں مانتا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ نماز اپنے دل کے لیے پڑھتے ہیں یا اللہ کے لیے پڑھتے ہیں؟ اگر تو آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تو خود اجازت دے رہا ہے، شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ اس نجس کے ساتھ جو ہے لباس کے ساتھ یا بدن کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے دل کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر شاید آپ کے لیے مسئلہ ہو۔ اصل مسئلہ نجس کا نہیں ہے یا دل کا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کا ہے، کہ نماز کو وقت میں ادا کرنا ہے، نماز کو قضا نہیں کرنا ہے، تو لہٰذا یہاں دل کی وہ نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، تو آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز جو ہے صحیح ہو جائے گی۔ پہلا مقام جہاں پر جو ہے نمازی کا اگر بدن یا لباس نجس ہو جائے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ درہم سے کم خون اگر جسم پر لگ جائے اور یا بدن پر لگ جائے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔
پہلی یہ ہے کہ درہم کی مقدار کتنی ہے۔ عموماً درہم کی مقدار جو ہے انگوٹھے کے اوپر والا پور یا گرہ، یہ جو ہے اس کی جو چوڑائی ہے یا لمبائی یہ اتنا، جیسے ہمارے ہاں سکے چلتے ہیں 8 آنے والا سکہ عموماً پہلے زمانے میں زیادہ مشہور تھا، یا 1 روپے کا آج کل کے جو ہے چل رہا ہے، اتنی مقدار میں اگر وہ خون لگا ہوا ہے تو یہ درہم کی مقدار کہلائے گی، اور اتنی جو ہے معاف ہے، یعنی اس پور کے برابر ہو، زیادہ نہ ہو۔ درہم کی مقدار کے برابر اگر خون لگ جاتا ہے یا اس سے کم ہے تو نماز صحیح ہے، لیکن اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ خالص خون ہو۔ اگر خون کا تو ایک قطرہ گرا ہے جو درہم تک نہیں پہنچا، درہم سے بہت کم ہے، لیکن اس پر الگ سے کوئی پانی گرا ہے یا زخم کی رطوبت جو ہے گری ہے، جو پانی ہوتا ہے عموماً، یا پیپ ہوتی ہے وہ گری ہے اور اس نے اس کو پھیلا دیا ہے اور درہم کی مقدار تک پہنچ گیا ہے، تو یہ جو ہے معاف نہیں ہوگا، اس کو جو ہے پاک کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ منع شدہ خون نہ ہو، یعنی وہ والا خون ہو جس کے لیے اجازت دی گئی ہے شریعت میں، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے انسان کا اور حلال گوشت جانور کا خون۔ یہ 2 خون میں سے اگر ہوگا، انسان کا خون اور حلال گوشت جانور کا خون ہوگا، تو اس کی مقدار اگر جسم یا لباس پر 1 درہم کے برابر لگ جاتی ہے تو وہ شریعت کی روح سے معاف ہے۔ لیکن کون کون سے خون ہیں جو منع کیے گئے ہیں، جو اگر جسم پر لگ جائیں تو ان کو مقدار نہیں دیکھی جائے گی، اگرچہ سوئی کی مقدار کے برابر، سوئی کی نوک کی مقدار کے برابر بھی خون لگ جائے گا تو نجس مانا جائے گا اور نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے حیض کا، نفاس کا اور استحاضہ کا خون ہے، کتے کا، سور کا، حرام گوشت جانور کا، اسی طرح وہ کافر جو غیر کتابی ہے، جو اہل کتاب سے نہیں ہے، اس کا خون لگ جاتا ہے تو یہ درہم والے جو مسائل چل رہے ہیں اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ یعنی کون کون سے؟ حیض، نفاس، استحاضہ، کتا، سور، حرام گوشت جانور، کافر، غیر کتابی، ان کا خون اگر لگ جاتا ہے تو یہ جو پہلی شرط تھی کہ درہم سے کم خون ہو 1 درہم کی مقدار سے، تو اس میں نماز جائز ہے۔ اس میں یہ خون استثناء ہے، یہ خون شامل نہیں ہے، صرف انسان کا اور حلال گوشت جانور کا خون جو ہے وہ شامل ہے، اگر وہ لگ جاتا ہے تو اس میں جو ہے نماز صحیح ہوگی۔ نمبر 4، جسم یا لباس کے کئی حصوں پر خون لگا ہوا ہے، اگر سب ملا کر مثلا چھینٹے پڑ گئے جسم پر خون کے یا لباس پر، اگر سب ملا کے درہم سے کم ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے اور نماز صحیح ہوگی، لیکن اگر سب مقدار، اندازہ لگانا پڑے گا، اگر سب ملا کے درہم کی مقدار سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے اگر نمبر 2، پہلا تھا درہم سے کم خون، نمبر 2 جہاں پر نمازی کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ نجس لباس یا بدن میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں دوسرا مقام ہے اگر نمازی کے بدن یا لباس میں زخم، جراحات یا پھوڑے کا خون، جو اس کے جسم پر زخم ہوا ہے یا کوئی سرجری کروائی ہے یا پھوڑا نکل آیا اس کا خون ہو، تو جب تک زخم یا پھوڑا صحیح نہ ہو جائے، کچھ شرائط کے ساتھ، مدجج شرائط کے ساتھ ان کی رعایت کرتے ہوئے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ یہ خون جو اس کا پھوڑے کا یا زخم کا درہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس میں نماز پڑھنا صحیح ہے۔ اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس کو واقعاً زخم یا پھوڑا کہا جائے، مثلا اگر کسی کو ذرا برابر تھوڑی سی خراش لگی ہوئی ہے یا اس نے خارش کرنے سے جو اتنا کھجایا کہ اس سے خون نکل آیا اور وہ لگ گیا، تو یہ پھوڑا یا زخم نہیں کہلائے گا۔ دوسرا یہ کہ خون اسی جگہ یا اس کے اطراف جو عرفاً زخم یا پھوڑے کے تابع شمار ہوتے ہیں دوسری جگہ سرایت نہ کرے، مثلا یہاں پر اگر زخم ہے تو اسی جگہ پر وہ پھوڑا ہے، اسی جگہ خون لگا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد جو عموماً جو ہے زخم کے یا پھوڑے کے تابع ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، اس جگہ پر خون لگ جائے تو معاف ہے۔ لیکن اگر پھوڑا یہاں پر ہے اور خون یہاں پر لگ گیا، اگرچہ اسی کا خون لگا ہے، لیکن یہ جو ہے معاف، چاہے بدن پر لگا ہے یا لباس پر لگا ہے تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ جس جگہ کا خون ہے اسے پاک کرنا ممکن نہ ہو، یعنی ہر وقت خون رستا رہتا ہے
या पाक करने से जो ज़ख़म ज़्यादा हो जाएगा पानी डालने से, या कोई और वजह है, डॉक्टर ने मना किया है, मुमकिन ही नहीं है पाक करना, तो ये इसकी तीसरी शर्त होगी कि अगर फोड़ा या दाना निकला हुआ है और उससे खून या पीप रस रहा है तो वो जो है निजासत माफ़ होगी। चौथी वही शर्त है जो पहले बता चुका हूँ, उस जगह का खून किसी दूसरी जगह पर लग जाए तो नमाज सही नहीं होगी। यानी हाथ के पीछे फोड़ा था या यहाँ पर था और कंधे के करीब या किसी और जगह बदन के पूरे हिस्से में, लिबास के पूरे किसी और हिस्से में उसका खून लग गया तो यहाँ उसमें अगर नमाज पढ़ ली तो नमाज सही नहीं होगी। तीसरी जगह है नमाजी के लिबास की छोटी चीज़ नजस हो। अब छोटी चीज़ से पहले क्या मुराद है? यानी मर्द को जितना कपड़ा नमाज में जिस्म छुपाने के लिए इजाज़त है इसके बराबर या इससे छोटी चीज़, मसलन टोपी, छोटा रुमाल, चश्मा, अंगूठी, घड़ी, बेल्ट, ये लग जाते हैं, इन पर ये नजिस होते हैं तो फिर जो है इसमें जो है माफ़ है और इंसान नमाज पढ़ सकता है। और चौथी चीज़ है इस्तरार की हालत में नजिस बदन या लिबास के साथ नमाज पढ़ना जायज़ है। इस्तरार से हालत की मुराद क्या है? जब पाक करना मुमकिन ना हो। मसलन फजर के वक्त इंसान बेदार हुआ, उसको पता चला कि मेरा बदन या लिबास नजिस है और नमाज क़ज़ा होने वाली है, नमाज में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, तो अब वो क्या करेगा? नमाज को वक्त पर अदा करेगा और जिस्म और बदन का जो है पाक करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर जिस्म और कपड़े में से किसी एक चीज़ को पाक कर सकता हो, इतना पानी मौजूद है कि उसमें से जो है या तो जिस्म को पाक किया जा सकता है, जिस्म पर जो निजासत लगी हुई है उसको धोया जा सकता है, या कपड़े पर जो निजासत लगी हुई है उसको धोया जा सकता है। तो फिर दोनों चीज़ों में से किसको तरजीह देगा? बदन को जो है पहले पाक करेगा और नजिस लिबास के साथ, नजिस कपड़ों के साथ जो है नमाज पढ़ सकता है। पांचवी चीज़ ये है कि नहीं जानता कि बदन या लिबास नजस है और नमाज के बाद मुतवज्जे हुआ तो उस सूरत में भी शरीयत जो है इसको माफ़ करार देती है और इसमें जो है नमाज पढ़ना सही है। तो ये 5 मकाम थे जहाँ पर जो है नजिस बदन या नजिस लिबास के साथ भी इंसान नमाज अदा कर सकता है। तो ये पहला हमारे वो थी कि नमाजी का बदन या लिबास पाक होना चाहिए। अब जो है लिबास की शराइत हैं कि नमाज गुजार जो नमाजी है उसको किस तरह का लिबास पहनना चाहिए, उसके लिबास की कौन कौन सी शराइत उसके अंदर होनी चाहिए। तो इसमें टोटल 7 शर्तें हैं नमाजी के लिबास में। 5 शर्तें जो हैं वो मुश्तरक हैं, कॉमन है मर्द और औरत के लिए, और 2 शर्तें जो हैं वो मखसूस हैं मर्दों के साथ। तो पहले जो मुश्तरक शर्तें हैं वो बयान कर देता हूँ। पहले नंबर पर लिबास जो चीज़ भी पहने हैं, नमाजी लिबास या जो चीज़ भी पहने हुए है वाजिब मिक़दार में बदन को नमाज में छुपाए। यानी बदन का जितना हिस्सा छुपाना वाजिब है मर्द और औरत के लिए, उसको जो है वो लिबास छुपा रहा हो। दूसरी चीज़ कि लिबास पाक हो, इसकी जो है बहस गुज़र चुकी है। तीसरा, एहतियात वाजिब की बिना पर मुबाह हो। मुबाह यानी ऐसा लिबास या तो आपका अपना है या अगर किसी और का हो तो उसके इस्तेमाल करने की इजाज़त हो, इस लिबास को जो है मुबाह कहा जाएगा। इसकी तफसील आगे आएगी। नंबर 4, मुर्दार के अज़ा से ना बना हो। मुर्दार क्या है वो भी इंशाल्लाह आगे आएगा। नंबर 5, हैवान ऐसा हैवान जो दरिंदा हो बल्कि एहतियात वाजिब की बिना पर दूसरे हराम गोश्त हैवान के अज़ा से भी वो लिबास ना बना हुआ हो। ये 5 शराइत हैं या वो 5 चीज़ें हैं जिसमें मर्द और औरत दोनों के लिबास में जो है ये इसका वो किया जाएगा, रियायत की जाएगी और इसकी शराइत को मद्देनज़र रखा जाएगा। मगर 2 शराइत ऐसी हैं, वो क्या हैं कि अगर नमाज गुजार मर्द है तो उसका लिबास खालिस जरदोज़ी का यानी सोने का ना हो, और अगर नमाज गुजार मर्द है तो उसका लिबास खालिस रेशम का ना हो। अब इन सब की तफसील की तरफ आते हैं। पहली शर्त हमने बयान की कि लिबास या जो चीज़ भी नमाजी पहने हुए है वाजिब मिक़दार में बदन को नमाज की हालत में छुपाए।
تو مرد کے لیے واجب مقدار کتنی ہے؟ مرد کے لیے نماز میں شرمگاہ کا چھپانا ضروری ہے، اگرچہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور بہتر ہے کہ ناف سے زانو تک چھپائے۔ نماز کی حالت میں چاہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، مرد کے لیے شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ناف سے لے کر زانو تک جو ہے مرد نماز کی حالت میں اپنے جسم کو چھپائے۔ عورت کے لیے نماز میں پورے بدن یہاں تک کہ ہاتھ کی کلائی، پیر کی پنڈلیاں، گردن، سر اور بال کا چھپانا ضروری ہے، اگرچہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہو جہاں پر کوئی موجود نہ ہو تب بھی ان کا چھپانا جو ہے ضروری ہے، لیکن 3 حصوں کا چھپانا ضروری نہیں ہے۔ اور وہ 3 حصے کون کون سے ہیں؟ پہلا، چہرے کا وہ حصہ جیسے اسکارف جو معمول کے طور پر نہیں چھپاتا، اسکارف پہنتے ہوئے جبکہ اسکارف کو گلے سے باندھ رکھا ہو، اور عموماً جو ہے چہرے کا یہ حصہ جو ہے یہ کھلا رہتا ہے اسکارف پہننے کی حالت میں، یہ معاف ہے، اس کو چھپانا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، ہاتھ گھٹے سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، یہ جو گٹے ہیں ہاتھ کے یا گھٹے کے ہیں، ان کو یہاں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک یہ بھی چھپانا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، پیر ٹخنے سے لے کر نیچے تک، جو پیروں کے ٹخنے ہوتے ہیں، ابھری ہوئی جگہ ہوتی ہے پیر جہاں پہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے ابھری ہوئی جگہ وہ جو ہے ٹخنے کہلاتے ہیں، اس جگہ کو جو ہے پیر کی انگلیوں تک جو ہے چھپانا ضروری نہیں ہے۔ ان کے علاوہ، ان 3 مقام کے علاوہ، یعنی چہرے کا جو اسکارف پہنتے ہوئے عام طور پر کھلا رکھا جاتا ہے، ہاتھ گٹے سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، پاؤں ٹخنے سے لے کر آخر تک، ان کے علاوہ باقی پورے جسم کو، سر، بال اور باقی جو جسم ہے عورت کے لیے نماز کی حالت میں چھپانا ضروری ہے۔ اس میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس بات کا یقین حاصل کر لیا جائے کہ واجب مقدار کو چھپایا ہے۔ ضروری ہے کہ چہرے کے اطراف کا کچھ حصہ اور ٹخنے سے تھوڑا نیچے تک چھپائے، اور اسی طرح خود گٹے اور ٹخنے کا چھپانا واجب ہے۔ یعنی جب ہم نے کہا کہ گٹے سے لے کر یا ٹخنے سے لے کر آگے تک جو چھپانا ضروری ہے، تو اس گٹے کو جو چھپانا واجب ہے، اسی طرح ٹخنے کو بھی چھپانا واجب ہے، اور یقین حاصل کرنے کے لیے کہ پورا بدن چھپا لیا، جیسے وضو میں ہوتا ہے نا کہ چہرے کی وہ مقدار جو انگوٹھے اور بڑی انگلی کے درمیان ہے اس کو دھو لیا جائے، لیکن احتیاط کے لیے کہ یہ یقین حاصل کرنے کے پورا چہرہ دھل گیا ہے تو ایک کان کی لو سے دوسرے کان تک دھویا جائے۔ اسی طرح اس میں بھی یقین حاصل کرنے کے لیے چہرہ عموماً جتنا چھپایا جاتا ہے، یہاں تک اگر چھپایا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا آگے کی طرف جو ہے چھپا لیا جائے، تاکہ یہ اطمینان ہو جائے کہ جتنا چہرہ نماز میں چھپانا واجب ہے اتنا چھپا لیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو وہ خواتین تھیں جو بالغ ہیں۔ اگر کوئی نابالغ بچی نماز پڑھنا چاہے تو اس کا حکم جو ہے بدن کے چھپانے کے اعتبار سے بالغ عورت کی طرح ہے، لیکن نابالغ بچی پر سر، بال اور گردن کا نماز میں چھپانا واجب نہیں ہے۔ یعنی نابالغ بچی اگر سر، بال اور گردن جو ہے نماز میں نہیں چھپاتی تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ ہے، بالغ عورت کے لیے نماز میں گردن اور ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ چھپانا بھی لازم ہے، لیکن ٹھوڑی کا کچھ حصہ جو معمولاً اسکارف گلے سے باندھنے کے بعد کھلا رہ جاتا ہے چھپانا لازم نہیں ہے۔ عورت کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر نماز میں اپنے بدن کو مستثنی مقامات جو 3 مقام ان کے علاوہ خود سے بھی چھپانا لازم ہے۔ مثلاً اگر چھوٹی آستین کا لباس پہنا ہوا ہے، یا عموماً آج کل جو ہمارے ہاں رواج آ گیا ہے کہ ٹراؤزر پہنتے ہیں اور پنڈلیاں جو ہے وہ کھلی رہ جاتی ہیں، تو اس کو جو ہے نماز کے وقت چادر کو اس طرح اوڑھے کہ کوئی دوسرا اس کے بدن کو نہ دیکھ رہا ہو، لیکن کیونکہ اپنا چہرہ چادر کے اندر کیے ہوئے ہے اس لیے اپنے برہنہ بدن کے حصے کو دیکھ رہی ہو تو یہ اشکال رکھتا ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو ترک کرے، یعنی اپنے بدن کو بھی معمول کے مطابق جن چیزوں کو نماز میں کھلا نہیں چھوڑ سکتے، عورت خود سے بھی جو نماز کی حالت میں اس کو چھپائے گی۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ عورتوں کے لیے پیر کے ٹخنے سے نیچے کا حصہ نماز میں چھپانا ضروری نہیں ہے،
لیکن توجہ ہونی چاہیے کہ نامحرم سے ٹخنے سے نیچے کا حصہ بھی چھپانا واجب ہے۔ اگر انسان سفر میں نماز پڑھ رہا ہے یا گھر پر ہے اور کوئی نامحرم بھی گھر پر موجود ہے تو اس صورت میں جو ہے پھر ٹخنے سے نیچے کا حصہ بھی نامحرم سے جو ہے چھپانے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ عورت جو ہے نماز پڑھتے ہوئے یہ چھپا لے۔ یعنی نامحرم سے ٹخنے سے نیچے کا حصہ بھی چھپانا واجب ہے۔ پس اگر ایسا ہو کہ نامحرم مرد نماز میں اس کے پیر کو ٹخنے سے نیچے کے حصے کو دیکھ رہا ہو تو عورت پر اس کا چھپانا واجب ہے، اور یہ حکم نامحرم کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے، نہ کہ نماز کی وجہ سے۔ یعنی نماز میں بتا چکے ہیں کہ وہ نماز میں چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ نامحرم بیٹھے ہوئے ہیں اس وجہ سے انسان کسی محفل میں گیا وہاں پہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے یا سفر میں ہے وہاں پہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ خواتین کے لیے جو ہے وہ جرابیں یعنی ساکس جو ہیں وہ پہن لیں، تو اس سے جو ہے پیر چھپ جائے گا۔ تو یہ حکم جو ہے نہ نماز کی وجہ سے، اس پر اگر گناہ کرے اور نامحرم سے اپنا قدم نہ چھپائے یعنی اپنے پیر نامحرم سے نہ چھپائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اگرچہ گناہ گار ہوگی۔ اگلا مسئلہ ہے زینت اور چہرے اور ہاتھ کے گٹے سے انگلیوں تک کا زیور نماز میں اگر نامحرم نہ ہو تو چھپانا ضروری نہیں ہے۔ چہرے کی زینت کی ہوئی ہے، ہاتھوں کی جو ہے زینت ہے، یا گٹے سے کوئی ایسی جو ہے وہ چیز بنائی ہوئی ہے، تو اگر نامحرم نہیں ہے تو چھپانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر نامحرم ہو اور اس کا چھپانا واجب ہو لیکن عورت اسے نہ چھپائے تو گناہ گار ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ یعنی وہی پیروں والا مسئلہ آ جائے گا کہ نماز اس میں جو چھپانا نماز کی وجہ سے نہیں ہے، نامحرم کی وجہ سے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں چھپاتا ہے تو گناہ گار تو ہے لیکن نماز صحیح ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو مسائل تھے جسم کو چھپانے کے لیے، یہ صرف واجب نمازوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مستحب نماز کے لیے بھی یہی ضروری ہے۔ یعنی نماز میں بدن چھپانے کے لحاظ سے واجب اور مستحب نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ جس طرح قبلے کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا اس میں مستحب نماز میں ضروری نہیں تھا، تو یہاں بھی شاید ایسی کوئی رعایت ہو، تو یہ ضروری ہے کہ جس طرح واجب نماز میں بدن کا جو حصہ چھپانا ہے وہ مستحب نماز میں بھی چھپانا ہے۔ صرف نماز میت میں اس کا شرط ہونا احتیاط لازم کی بنا پر ہے۔ اچھا، جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے اگر اس کے پاس خود کو چھپانے کے لیے پہلے تو جو ہے لباس ہونا چاہیے، اگر لباس نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے پتے، گھاس، گیلی مٹی سے جو ہے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہے اور آخری وقت تک کوئی ایسی چیز حاصل ہونے کی جس سے خود کو چھپا سکے نا امید ہو، تو اگر مطمئن ہو کہ شرمگاہ یا جو چیز شرمگاہ کے حکم میں ہے، کوئی ایسا شخص جس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے نہیں دیکھ رہا ہے، تو کھڑا ہو کر اختیاری رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اور اگر اس کو احتمال ہو، شک ہو کہ کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہے، تو اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو، مثلا بیٹھ کر نماز پڑھے، اور جو طریقہ جو ہے اس حالت میں بتایا گیا ہے نمازی کے لیے اس طریقے کے مطابق جو ہے نماز کو پڑھے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ رکوع اور سجود جو ہے اشارے سے کرے گا، اور دوسری شرط، یہ تو شرط تھی کہ نمازی کا جو ہے لباس جب وہ پڑھ رہا ہو تو کتنا بدن کا کتنا حصہ چھپانا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے، اس کی جو ہے ہم ساری چیز وہ پڑھ چکے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر لباس غصبی نہ ہو، یعنی غصبی کی تعریف ہم نے پہلے پڑھی مباح کی کہ نمازی کا لباس مباح ہونا چاہیے، یعنی ایسا لباس ہو یا تو آپ کا اپنا ہو یا اگر کسی اور کا ہو تو استعمال کی اجازت ہو۔ غصبی، اچھا بعض اوقات ایسے گناہ ہیں کہ اگر وہ گناہ انسان کر رہا ہو عبادت کی حالت میں تو پھر بھی عبادت رہتی ہے، جیسے روزے کی حالت میں بے پردہ گھومنا، تو اس میں روزہ اگرچہ اس کے ثواب میں ہو سکتے کمی ہو،
گناہ گار ہو گیا وہ خاتون جو بے پردہ گھوم رہی ہے، لیکن روزے پہ فرق نہیں پڑے گا، روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا۔ لیکن یہ غصبی ایسا عمل ہے یا ایسا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے عبادت نہیں رہ سکتی۔ جیسے غصبی کوئی شخص جو ہے غصبی لباس پہن لے، نماز صحیح نہیں ہے، یا غصبی پانی کے ساتھ وضو کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے، غصبی جگہ پر جو ہے نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی شخص سے پانی مانگا اور اس نے انکار کر دیا کہ میں پانی نہیں دے رہا، میری اپنی ضرورت کے لیے، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہوا اور ہم نے کیا کیا، اس کے پانی سے پانی لے لیا اور وضو کر لیا، تو یہ وضو صحیح نہیں ہوگا، یہ غصبی کہلائے گا۔ یا کوئی شخص جگہ کے بھی یہی مسائل ہیں کہ کوئی شخص ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اس کو زبردستی ہٹایا اور اس جگہ پر نماز پڑھ لی، تو یہ بھی جو ہے غصبی کے حکم میں آئے گا اور نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ غصبی کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کسی شخص کو غصبی کفن دے کر دفن کر دیا جائے تو عام صورتحال میں نبش قبر یعنی قبر کو دوبارہ کھودنا اور اس میت کو نکالنا حرام ہے، لیکن یہاں پر ضروری ہے کہ اس کی قبر سے اس کو نکال کر دوبارہ جو ہے اس کو غصبی کفن جو ہے اس کا اتارا جائے، اس کو مباح کفن دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی غصبی میں جو چیزیں آ جاتی ہیں، کسی کو جعلی پیسے دے کر لباس خریدا، دھوکہ دے کر لباس خریدا، تو یہ لباس بھی جو ہے غصبی میں آ جائے گا۔ غلط چیک بھیج کے جو ہے ہم نے کیش کروا لیا اور اس سے جو پیسے ہے اس سے لباس خریدا، یہ بھی غصبی میں آئے گا۔ جعلی نوٹ کے ذریعے ہم نے جو لباس کیا، جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو دھوکہ دیا، تو یہ بھی غصبی کہلائے گا۔ کسی بھی ایسے طریقے سے لباس حاصل کیا ہے کہ جس کے بعد اس کا مالک نہیں بن سکتا، یہ ساری صورتیں جو ہے غصبی میں آ جائیں گی۔ مثلا خمس واجب تھا اور جس رقم پر خمس واجب تھا اسی سے جو ہے لباس خریدا، تو اس میں بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ واجب تھی، اسی سال اسی سے جو ہے لباس خریدا، تو یہ جو ہے اس لباس میں بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ غصب سے مراد عموماً ہمارے ہاں جو چوری لی جاتی ہے، چوری کیا ہوا یا زبردستی کسی سے چھینا ہوا، یہ فقط یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر بہت ساری چیزوں میں رائج ہے کہ جب والد کا انتقال ہو گیا تو عموماً ماں کو جو ہے جو اس کا حصہ دیا جاتا ہے، وراثت بنتی ہے، وہ نہیں دی جاتی، یا بہنوں کو جو ہے اس کی وراثت سے حق نہیں دیا جاتا، یا حق دیا جاتا ہے لیکن جو ان کا جتنا حق بن رہا ہوتا ہے اتنا حق نہیں دیا جاتا۔ تو اب یہ والی اگر جگہ کا مسئلہ ہے، جگہ بھی استعمال کی جائے گی تو اس میں بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور اگر لباس وغیرہ اس رقم سے اس مال سے خریدا جا رہا ہے جو جس وراثت سے جو ہے ماں کو یا بہنوں کو حق نہیں دیا گیا، تو اس میں بھی جو ہے نماز صحیح نہیں ہو جائے گی۔ غصبی کا معاملہ ایسا ہے مباح ہونے کا کہ بعض اوقات انسان کا اپنا ہی لباس ہوتا ہے یا اپنی ہی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مثلا کسی کا لباس ہے اور اس نے کسی کو کرائے پر دیا، اور اب وہ جس کو کرائے پر دیا تھا اس کی اجازت کے بغیر وہ لباس پہن کر جو ہے نماز پڑھ لے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی جگہ جو ہے ہم نے کسی کو کرائے پر دی ہوئی ہے اور اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، تو پھر اس جگہ پر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ یہ جگہ ہماری ہے، ہم نے اس کو کرائے پر دی ہے، لیکن چونکہ اب اس کے تصرف میں ہے، اس نے کرائے پر لی ہے اور لباس جو ہے یہ اب اس کے تصرف میں ہے، لہذا اس میں جو ہے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو نماز گزار کا لباس جس سے اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپا رکھا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر غصبی نہیں ہونا چاہیے، اور جو شخص جانتا ہو کہ غصبی لباس کا پہننا حرام ہے، یا یہ کہ کوتاہی کرنے کی وجہ سے مسئلے کو نہ جانتا ہو، جان بوجھ کر اس لباس میں نماز پڑھے، اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے۔ لیکن چھوٹی چیزیں، جو چھوٹی چیزیں ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ لباس میں عموماً چھوٹی چیزیں کون کون سی کہلاتی ہیں، رومال ہے، ٹوپی ہے، گھڑی ہے، یہ ساری چیزیں جو شرمگاہ کو نہیں چھپاتی، اور اس طرح وہ چیزیں کہ جسے نماز گزار پہنے نہ ہو، جیسے رومال ہے، بڑا رومال عموماً لوگ کندھے پر رکھ لیتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی چادر ہے
یا کوئی چیز جیب میں رکھی ہوئی ہے، اگرچہ شرمگاہ کو ان چیزوں سے چھپا سکتا ہے، اتنی بڑی ہیں کہ ان کو شرمگاہ سے چھپا سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ اس طرح وہ لباس کہ جس سے نماز گزار پہنے ہوا ہے، یعنی جو ساتر ہے، اس کے نیچے پہنے ہوئے جو شرمگاہ کو چھپائے، تو ان تمام صورتوں میں اس کا غصبی ہونا نماز کے لیے مضر نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اسے بھی ترک کرے۔ یعنی مستحب یہ ہے کہ کوئی بھی غصبی چیز ساتھ نہ رکھے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے، چاہے وہ شرمگاہ کو چھپا سکتی ہے یا نہیں چھپا سکتی، لیکن وہ عموماً جو ہے اس سے لباس کو جو ہے شرمگاہ کو جو ہے نہیں چھپایا ہوا، یا اتنے حصے کو نہیں چھپایا ہوا جس سے جو ہے نماز میں چھپانا واجب ہے، وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے نماز صحیح ہو جائے گی۔ ایک چیز اور جو قابل ذکر ہے، عورتوں کے لیے بدن کے جن حصوں کو نماز میں چھپانا لازم ہے، جیسے کلائی ہے، پنڈلی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے شرمگاہ کا حکم رکھتی ہیں۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص لباس کو بغیر خمس دیے ہوئے پیسے سے خریدے تو دو صورتحال ہے، یعنی وہی کہ اس کی نماز جو ہے اگر اسی پیسے سے جو ہے خریدا ہے جس پر خمس واجب تھا، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور یہ بھی اس کے شمار میں آ جائے گا، غصبی کے شمار میں آ جائے گا۔ چوتھی شرط، مردار کے اجزاء سے نہ بناؤ، لباس مردار کے اجزاء سے نہ بناؤ۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر وہ جانور جو شریعت کے مقرر کردہ ذبح کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے مارا گیا ہو، چاہے وہ خود بخود مار گیا ہو یا اس کو مارا گیا ہو، ذبح کیا گیا ہو، لیکن شریعت کے طریقے جو شریعت نے ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ہٹ کر ہے، تو وہ جو ہے چاہے حلال گوشت جانور ہو، یا جیسے حلال گوشت جانور کی مثال بکری اور گائے ہو، یا حرام گوشت جانور ہو، چاہے وہ خرگوش ہو یا لومڑی، تو یہ جو ہے مردار کہلائے گا۔ نماز گزار کا لباس جہاں تک احتیاط واجب کی بنا پر وہ چھوٹا لباس جو شرمگاہ کو نہیں چھپاتا، ایسے مردار حیوان کے اجزاء سے جو خون جہندہ رکھتا ہو نہ ہو۔ یعنی پہلے آپ نے دیکھا کہ مباح میں بھی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹے لباس کے لیے اجازت تھی کہ نماز کے پاس اگر ہوں، اور اسی طرح ناپاک نجس میں بھی تھی، اگر وہ نمازی کے پاس ہوں تو نماز ہو جائے گی، لیکن مردار کے اجزاء سے بنی ہوئی چھوٹی چیزیں بھی اگر نمازی کے اس میں پاس ہیں تو اس کو پاس جو ہے نمازی کو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اور احتیاط مستحب ہے کہ ایسے لباس کے ساتھ جو ایسے حلال گوشت مردار سے بنایا گیا ہو جو خون جہندہ نہیں رکھتا، جیسے چھلکے والی مچھلی، اور جو ہے اس میں بھی جو ہے نماز نہ پڑھے، یہ احتیاط مستحب ہے۔ اب اگر مردار ذبیحہ جو ہے اگر شریعت کے طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہو، تو اگرچہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اگرچہ وہ حرام گوشت ہے لیکن پاک ہے۔ اس کی مثال یہ کہ ایک شخص ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پاک چیز پہنوں، لباس جو ہے پاک پہنوں، اور اگرچہ وہ حرام گوشت جانور سے ہی کیوں نہ بناؤ، تو ایسا ممکن ہے۔ اگر کسی حرام گوشت جانور کو، جیسے بلی ہے، لومڑی ہے، اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر دیا جائے تو اب یہ مردار نہیں کہلائے گا، اگرچہ اس کا گوشت حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کا کھانا حرام ہے، لیکن اب اس کی کھال سے یا اس کے اجزاء سے جو چیز بنائی جائے گی وہ پاک ہے، اس کو پہن سکتا ہے، لیکن نماز کی حالت میں نہیں پہن سکتا۔ عموماً اگر کسی کو شوق ہے کہ میں جیکٹ ایسی پہنوں جو لومڑی کی کھال سے بنائی گئی ہو، وہ تو پاک ہے، عام حالات میں پہن سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز کی حالت میں یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ یعنی اس مسئلے سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ مردار حلال گوشت جانور کا بھی ہوتا ہے اور حرام گوشت جانور کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر نجس مردار کے بدن کا کوئی حصہ جیسے گوشت، کھال جو ذی روح رکھتا ہو انسان کے ساتھ ہو، مثلا اس کو کسی ڈبی یا پلاسٹک میں رکھا ہو اور نماز میں اپنے ساتھ رکھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یعنی عموماً جانور کے حصے، جاندار کے یا جانور یا انسان کے جسم میں دو طرح کے اعضاء ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ذی روح ہوتے ہیں، یعنی جن کو کاٹتے ہوئے جو ہے تکلیف ہوتی ہے، جیسے گوشت ہے یا کھال ہے،
لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان میں روح نہیں ہوتی، جیسے ناخن ہیں، بال ہیں، اون ہے، تو اگر ایسا کوئی حصہ جو ذی روح ہے وہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو جو ہے مثلا گوشت لیا اور شاپر میں جو ہے رکھ کر جیب میں ڈالا ہوا ہے یا کسی ڈبے میں رکھ کر جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر حلال گوشت مردار کے بدن کا کوئی حصہ جیسے بال، اون یا جو روح نہیں رکھتا نماز گزار کے ساتھ ہو یا ایسے لباس کے ساتھ جو ان چیزوں سے بنا ہے نماز پڑھے تو نماز صحیح ہے۔ چمڑے کی جیکٹ اور اس طرح کی چیز کہ جس کا چمڑا حلال گوشت حیوان سے جو خون جہندہ رکھتا ہو جیسے گائے سے بنایا گیا ہو، تو اگر معقول احتمال دے رہا ہو کہ اس ایسے حیوان سے بنایا گیا جسے ذبح شرعی کیا گیا ہے، پاک ہے اور اس میں نماز جائز ہے۔ اگرچہ ذبح شرعی کی کوئی علامت اس میں نہ ہو اور غیر اسلامی ملک میں بنایا گیا ہو، اور جو مسلمان اس کو لا رہا ہے اس نے بھی اس کے ذبح شرعی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں تحقیق نہ کی ہو، لیکن اگر یقین یا اطمینان ہو جائے کہ ذبح شرعی نہیں ہوا، کسی بھی طریقے سے اگر یقین ہو جائے تو پھر نجس اور مردار شمار کیا جائے گا، پھر اس میں نماز صحیح نہیں ہوگی۔ مصنوعی چمڑے میں نماز پڑھنا جو پلاسٹک اور اس جیسی چیزوں سے بنایا گیا کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح اگر انسان شک کرے کہ مصنوعی چمڑا ہے یا اصلی چمڑا ہے جو مردار سے لیا گیا ہو تو اس میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ پانچویں شرط، جو نمازی کا لباس ہے وہ درندے، ایسا حیوان جو درندہ ہے بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر دوسرے تمام حرام گوشت حیوان کے جز سے نہ بنایا گیا ہو، ان کی کھال سے یا گوشت سے یا کسی جز سے جو ہے نہ بنایا گیا ہو۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حرام گوشت اجزاء سے نہ بنا ہو، اس میں اور مردار میں کیا فرق ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک جانور مردار نہ ہو، جیسے بلی کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو اور لومڑی کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، تو اب یہ جو ہے مردار نہیں ہے، اس کی کھال، اس کا اعضاء جو ہیں پاک ہیں، اگرچہ وہ نماز کی حالت میں جائز نہیں ہیں، لیکن عام صورت میں جو ہے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ پاک ہیں۔ تو نماز گزار کا لباس ان چھوٹے لباس کو چھوڑ کر جو شرمگاہ کو نہیں چھپاتے، جیسے موزہ ہو گیا، رومال ہو گیا، درندوں کے اجزاء سے بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر مطلقاً حرام گوشت حیوان سے جیسے خرگوش ہے، لومڑی ہے، اور اسی طرح ایسا لباس اور نماز گزار کا بدن اس حیوان کے پیشاب، پاخانہ، پسینہ یا دودھ یا اس کے بالوں سے آلودہ نہ ہو۔ لیکن حرام گوشت حیوان کا بال بہت کم اور ناچیز ہو، مثلا ایک یا دو تین چھوٹا بال نماز گزار کے لباس پر ہو تو حرج نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز کسی ڈبی یا پلاسٹک میں رکھ کے اپنے ساتھ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ عموماً لوگ جو ہے بلیوں کو گھر میں پالے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہمارے ہاں رواج ہے کتے کو بھی پالتے ہیں۔ اب کتے کو گود میں لیا ہوا تھا اور اس کے جسم کے کچھ بال جو ہے وہ جو ہے، یا بلی کے کچھ بال جو ہے، ایک دو بال جو ہے اس کے اگر لباس پر لگے ہوئے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ حرام گوشت حیوان جیسے بلی کا لعاب دہن، ناک کا پانی یا کوئی اور رطوبت جو کہ پاک ہے، نماز گزار کے بدن یا لباس پر ہو، چنانچہ تر ہو تو نماز باطل ہے، اور اگر خشک ہو گیا ہو اور اس کا عین وجود ختم ہو گیا، یعنی اب اس کا نشان بھی نظر نہیں آ رہا، تو نماز صحیح ہے۔ اگر کسی شخص کا بال، پسینہ اور لعاب دہن نماز گزار کے بدن یا لباس پر ہو تو حرج نہیں رکھتا۔ اسی طرح موتی، موم اور شہد کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح دوسرے موتی جیسے صدف ہو گیا، ان کے ساتھ نماز پڑھنا، یا ان سے بنائی ہوئی کوئی چیز جیسے موتی کا جو ہے کوئی بٹن بنا کے قمیض پر لگوا لیتا ہے، اس میں بھی نماز جائز ہے۔ گلہری کی کھال کا نماز میں پہننا جائز ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس میں نماز نہ پڑھے۔ اگر ایسے لباس میں نماز پڑھے کہ جس کے بارے میں معلوم نہ ہو یا بھول جائے کہ حرام گوشت حیوان سے بنا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اب وہ شرائط جو مخصوص ہیں مرد کے لیے، یہ 5 شرائط تھیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے تھیں، اب جو مخصوص ہیں مرد کے لیے، وہ پہلی کیا ہے کہ اگر نماز گزار مرد ہو تو اس کا لباس زردوزی یعنی سونے سے بنا ہوا نہ ہو۔ سونے کا لباس پہننا اور اسی طرح سونا اور اس کے زیورات پہننا، اگرچہ ہمارے اس میں اس کو لباس نہ کہیں، جیسے سونے کی زنجیر گلے میں ڈالنا یا سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں پہننا یا سونے کی گھڑی ہاتھ میں باندھنا،
مردوں کے لیے نماز اور غیر نماز میں حرام ہے۔ یعنی سونے کا استعمال چاہے لباس ہو یا لباس نہ ہو، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو یا نماز کے علاوہ ہو۔ اور اس میں نماز باطل ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے نماز اور غیر نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت جو ہے سونا جو ہے اس کے زیورات اور اس کے جو ہے لباس پر اگر کوئی ایسی چیز بنوانا چاہے تو اس کے لیے وہ بنوا سکتی ہے، اس میں نماز بھی پڑھ سکتی ہے اور نماز کے علاوہ بھی پہننا جائز ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر مرد کے لباس کا بٹن یا سامنے کا دانت سونے سے بنا ہوا نہ، عموماً سامنے کے دانت اب تو پتہ نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں لوگ جو ہے فیشن کے لیے جو ہے بناتے تھے اور زینت کے لیے بناتے تھے، اس وجہ سے کہا لگواتے تھے، تو یہ کام جو ہے عرفاً زینت شمار کیا جاتا ہے، لیکن ایسا عمل نماز کے باطل ہونے کا سبب نہیں ہے۔ یعنی مرد کا لباس کا بٹن یا سامنے کا دانت سونے سے بنا ہوا نہ ہو، لیکن ایسا عمل نماز کے باطل ہونے کا سبب نہیں ہے۔ اگر لگایا ہوا ہے تو نماز صحیح ہو جائے۔ اگر پیچھے کے دانتوں کو سونے سے بنائے جو عرفاً زینت شمار نہیں ہوتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد نہ جانتا ہو یا بھول جائے کہ اس کی انگوٹھی یا لباس سونے سے بنا ہوا ہے یا شک کرتے ہوئے اس میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ دوسری شرط جو مخصوص ہے مرد کے لباس میں وہ ہے نماز گزار مرد کا وہ لباس جو اس کی شرمگاہ کو چھپا سکتا ہے خالص ریشم سے نہ ہو، اور نماز کے علاوہ بھی مردوں کے لیے اس کا پہننا حرام ہے۔ اگر مرد کا چھوٹا لباس جو شرمگاہ کو چھپانے کی قابلیت نہیں رکھتا، جیسے ٹوپی یا بیلٹ یا رومال ریشم کا ہو تو نماز صحیح ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس میں نماز کے وقت یہ چیزیں نہ پہنے۔ لباس کے کنارے کو اگر ریشم سے سجایا ہو، یعنی آج کل جیسے فیشن ہوتا ہے کناروں پر جو ہے وہ لگا لیتے ہیں ریشم کا یا کسی اور چیز کے جو ہے وہ شو کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے اس کو سجانے کے لیے، تو لباس کے کنارے کو اگر ریشم سے سجایا ہو تو حرج نہیں، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ اس کی چوڑائی 4 انگلی سے زیادہ نہ ہو۔ یعنی اگر لباس کے گرد جیسے قمیض یہ ہے یا دامن ہے اس کے گرد جو ہے کوئی چیز ایسی لگی ہوئی ہے جو ریشم سے بنی ہے تو اس کی جو ہے چوڑائی جو ہے 4 انگلی سے زیادہ نہ ہو۔ اور اسی طرح لباس کا بٹن اور اس کا دھاگا یا ڈوری جو لباس میں لگائے جاتے ہیں اگر ریشم کے ہوں تو کوئی حرج نہیں، اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ جس لباس کے بارے میں نہیں معلوم کہ خالص ریشم سے ہے یا کسی اور چیز سے تو اس کو پہننا اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ریشمی رومال اور اس طرح کی چیز نماز گزار مرد کی جیب میں ہو تو حرج نہیں اور نماز کو باطل نہیں کرے گا۔ عورت کے لیے ریشمی لباس پہننا نماز اور غیر نماز میں حرج نہیں رکھتا، اور اسی طرح نابالغ بچے کا ولی اسے ریشمی لباس پہنا سکتا ہے، اور نابالغ بچے کی نماز ریشمی لباس میں صحیح ہے۔ مجبوری کی حالت میں ریشمی اور زردوزی کا لباس پہننا حرج نہیں رکھتا۔ اسی طرح جو شخص لباس پہننے پر مجبور ہو اس کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں رکھتا تو اس لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر غصبی یا خالص ریشم یا زردوزی کے لباس کے علاوہ کوئی اور لباس نہ رکھتا ہو اور لباس پہننے کے لیے مجبور بھی نہ ہو تو اس طریقے کے مطابق جو برہنہ لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے نماز پڑھے۔ اگر ایسے لباس کے علاوہ جو حیوان درندہ سے بنایا گیا ہے کوئی اور لباس نہ ہو، چنانچہ اگر لباس پہننے کے لیے مجبور ہو اور آخر وقت تک اضطرار باقی رہے یعنی مجبوری باقی رہے تو اسی لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر مجبور نہ ہو تو اس دستور کے مطابق جو برہنہ افراد کے لیے بیان کیا گیا نماز کو بجا لائے۔ اور اگر اس لباس کے علاوہ جو حیوان حرام گوشت جو درندہ نہ ہو اس سے بنایا گیا ہے کوئی اور لباس نہ ہو، چنانچہ اس لباس کے پہننے کے لیے مجبور نہ ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے، ایک بار اس لباس کے ساتھ اور دوسری بار اس دستور کے مطابق جو برہنہ لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز نہیں رکھتا جس سے نماز میں اپنی شرمگاہ کو چھپائے تو واجب ہے کہ اسے مہیا کرے۔ ضروری ہے کہ وہ چیز لباس یا جو چیز جس چیز سے بھی بدن کو چھپائے اس کا اگرچہ کرائے پر لینی پڑے یا خریدنے کے ذریعے سے ہو، لیکن اگر اس کا مہیا کرنا حد سے زیادہ سختی کا باعث ہو، یعنی بہت مہنگی چیز ہے نہیں خرید سکتا، یا فقر اس کو خرید لے گا تو خود فقر اور تنگ دستی
یا کی وجہ سے اس میں شمار ہو جائے گا، یا مہنگے ہونے یا سے زیادہ مہنگی بیچنے کی وجہ سے، تو پھر خریدنا جو ہے ضروری نہیں ہے۔ اور اس دستور کے مطابق جو برہنہ لوگوں کا دستور ہے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر ضرر کو تحمل کر سکے، اگر ضرر کو برداشت کر سکتا ہے، یعنی مہنگی چیز خرید سکتا ہے، تو پھر لباس کو خریدے اور اس میں نماز پڑھے تو نماز صحیح ہے۔ ایسا لباس پہننا جس کا کپڑا یا رنگ یا اس کی سلائی پہننے والے کے لیے معمول نہ ہو۔ عموماً لوگ اس طرح کا کپڑا نہیں پہنتے، یا اس طرح کی سلائی نہیں کرتے، یا کلر جو ہے اس طرح کا استعمال نہیں کرتے، تو اگر اس کی بے احترامی اور ذلت کا باعث ہو تو حرام ہے۔ لیکن اگر اس لباس میں نماز پڑھے، گرچہ اس کے پاس پہننے کے لیے صرف وہی لباس ہے، تو نماز صحیح ہے۔ یعنی دو طرح ہے، بذات خود اس لباس کو پہننا حرام ہے جس میں یہ جو شرائط بتائی گئی ہیں، جو عموماً رواج کے مطابق نہیں ہے اور اس کی ذلت کا باعث بھی بن رہا ہے، تو پھر حرام ہے۔ لیکن اگر اس میں نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز صحیح ہے۔ مردوں کے لیے عورتوں کا لباس اور عورتوں کے لیے مردوں کا لباس پہننا حرام نہیں ہے، اور اس میں نماز پڑھنا نماز کو باطل نہیں کرتا، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے مرد خود کو عورت کی شکل اور شمائل اس کی زینت کو کی طرح بنائے، اور عورت خود کو مرد کی شکل اور اس کے شمائل کی طرف اس کی زینت کی طرح بنائے۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں بعض مجتہدین کرام نے جو ہے ان کو مستحب جانا ہے کہ نمازی کے لباس میں یہ چیزیں جو ہیں مستحب ہیں۔ یعنی مرد جو ہے امامہ پہنے گا تحت الحنک کے ساتھ۔ تحت الحنک کے ساتھ کیا ہے کہ عموماً امامہ جو ہے سر پر باندھا جاتا ہے، اس کی ایک پٹی جو ہے یہ تھوڑی کے نیچے سے گردن سے لپیٹ کر اس کو پیچھے کی طرف ڈال دیا جائے، تو یہ جو ہے تحت الحنک کہلاتا ہے۔ مرد عبا اور عورت چادر اوڑھے لباس کے اوپر جو ہے۔ سفید لباس پہننا مستحب ہے۔ پاکیزہ ترین لباس پہنے۔ بدن کو چند لباس سے چھپائے، یعنی ایک تو وہ لباس پہنا ہوا ہے جو شرمگاہ کو چھپائے ہوئے ہے، اس کے اوپر کوئی چادر پہنے، یا عبا پہن لے، یا قبا پہن لے، یا جبہ پہن لے جو مرد حضرات پہنتے ہیں، تو یہ بھی مستحب ہے۔ خوشبو کا استعمال کرنا، خصوصاً نماز کے وقت لباس پر لگانا۔ عقیق کی انگوٹھی پہننا، اور عورت نماز میں پیر کے ٹخنے سے نیچے اور نابالغ بچی نماز میں اپنے سر کو چھپائے، یہ بھی مستحب ہے۔ یعنی عورت اپنے پیروں میں جو ہے سوکس پہن لے، اور بچی جو ہے نابالغ ہے وہ مکنا وغیرہ پہن کر یا اس طرح اسکارف پہن کر جو ہے سر کو چھپائے، اور سارا جسم جو ہے جو نماز میں چھپانا ضروری ہے، نابالغ بچی وہ چھپائے تو اس کے لیے مستحب ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے نمازی کے لباس میں، جیسے سیاہ لباس کا پہننا، لیکن یہ عام حالات میں ہے۔ اگر عزاداری امام حسین سید الشہداء کی عزاداری کے لیے یا ائمہ میں سے کسی کی عزاداری کے لیے پہنا ہے تو پہننا مستحب ہے، اور اس میں نماز بھی صحیح ہے، بلکہ ایسا جو ہے عزاداری کے وقت اس طرح کا لباس پہننا اچھا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے انسان ایک منفرد نظر آتا ہے، اور سامنے والے دیکھنے والوں کو جو ہے پتہ چلتا ہے کہ آج کوئی خاص دن ہے جس میں ایک پیغام جاتا ہے، ایک میسج جاتا ہے۔ تو عام حالات میں مکروہ ہے کالے لباس میں نماز پڑھنا، لیکن جب عزاداری کے طور پر جو ہے پہنا ہوا ہو تو اس میں جو ہے مکروہ نہیں ہے۔ گندا لباس پہننا، عموماً ہمارے ہاں جو نماز کے لیے چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، گھر میں جو لباس جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، عام طور پر پہنے رہتے ہیں، گھر کے کام کاج کرنے کے لیے خواتین استعمال کرتی ہیں، اور ایسا لباس جو ہے باہر پہن کر ہم نہیں نکلتے، وہ لباس جو ہے پہن کر نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ یہ نماز عموماً مستحب یہ ہے کہ نماز کے لیے جو ہے الگ سے لباس کو رکھا ہوا ہونا چاہیے، اور نماز کے ٹائم پر وہ جو ہے تبدیل کر کے اس نماز میں جو ہے اس لباس میں جو اس کو نماز کے لیے رکھا گیا ہے اس لباس میں نماز پڑھے۔ ایسے میں جو عام طور پر کاموں میں جو ہے گھر کے صفائی وغیرہ میں جس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لباس میں اگرچہ وہ پاک ہی کیوں نہ ہو نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تنگ لباس پہننا، جس میں تنگ موزے کا پہننا بھی ہے جو پیر کو فشار دے، اسی طرح جینز ٹائٹ والی یا ٹراؤزر یا اس طرح کے اور لباس پہننا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اس کے لیے بھی مکروہ ہے۔ شرابی کا لباس پہننا کہ جس کے نجس ہونے کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اگر نجس ہونے کے بارے میں معلوم ہے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی، لیکن شرابی کا لباس پہننا یا ایسے شخص کا لباس پہننا جو شریعت کو اہمیت نہیں دیتا، عموماً پاک اور نجس چیزوں کو جو ہے اہمیت نہیں دیتا،
ہوتا، ان لباس میں بھی نماز پڑھنا، ان کو لباس کو پہن کر بھی یہ جو ہے مکروہ ہے۔ ایسی انگوٹھی پہننا جس پر چہرے کی تصویر بنی ہو، اس میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز کے وقت لباس کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، قمیض کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، جو عموماً ہمارے ہاں دیہاتیوں کا رواج ہوتا ہے یا جاہل لوگوں کا یہ طریقہ سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ان چھوٹے لباس کا نجس ہونا جو شرمگاہ کو چھپانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کا بھی نماز میں اپنے پاس رکھنا نجس ہونے کی صورت میں مکروہ ہے۔ یہ تو تھے نمازی کے لباس کی شرائط، اس میں مستحبات بھی آ گئے، مکروہات بھی آ گئے۔ اب جو آخری ہے وہ ہے نمازی کی جگہ کے جو ہے وہ ہے مسائل ہیں، اس کی شرائط ہیں۔ نماز گزار کی جگہ کی 7 شرطیں ہیں۔ جس جگہ پر نمازی نماز پڑھ رہا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر غصبی نہ ہو۔ نمبر 2، استقرار کی حالت میں ہو، ثابت ہو، حرکت میں نہ ہو۔ نمبر 3، ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں احتمال ہو کہ نماز کو تمام کر لے گا، کمپلیٹ کر لے گا۔ نمبر 4، اس جگہ پر واجبات کو انجام دینے کی توانائی بھی رکھتا ہو۔ نمبر 5، اگر نماز گزار کی جگہ نجس ہے تو اس کے بدن یا لباس کے نجس ہونے کا سبب نہ بنے۔ نمبر 6، احتیاط واجب کی بنا پر عورت مرد سے آگے یا اس کے برابر میں نماز نہ پڑھے۔ نمبر 7، نماز گزار کی جگہ برابر ہو، ہموار ہو۔ جو شخص غصبی جگہ پر نماز پڑھے، اگرچہ فرش، کارپٹ، تخت اور اس جیسی چیز جو خود اس کی ہے اس کے اوپر ہو، اور اس طرح اگر کوئی اپنی ملکیت میں نماز پڑھے لیکن فرش، تخت اور اس طرح کی چیز جس پر نماز پڑھ رہا ہے غصبی ہو، دونوں صورتوں میں احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ مثلا فرش غصبی ہے، جگہ غصبی ہے، اس پر جو ہے ہم نے جو چٹائی یا قالین جو کارپٹ لگایا ہوا ہے وہ اپنا ہے، اس پر نماز پڑھ لی، یا جگہ یا فرش تو اپنا ہے لیکن چٹائی جو ہے وہ یا کارپٹ جو ہے وہ غصبی ہے، تو اس پر بھی جو نماز غصبی ہوگا نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن غصبی چھت اور غصبی خیمے کے نیچے نماز پڑھنا حرج نہیں رکھتا۔ اور یہ چیزیں بھی غصبی میں آ جائیں گی کہ اگر کورٹ میں جیسے ہوتا ہے، بعض جگہ پر کرائے پہ ہم گئے اور بعد میں قبضہ کر لیا کہ ہم کرایہ آپ کو نہیں دیں گے، کرایہ کورٹ میں جمع کرائیں گے، یا کرایہ نہیں دے رہے، تو وہ جگہ بھی جو ہے غصبی کے حکم میں آ جائے گی۔ ایسی جگہ نماز پڑھنا جس کی منفعت کسی دوسرے شخص کی ہو، یعنی کرائے پر دیا ہوا ہے اور اجازت نہیں دی ہے اس کی طرف سے، تو اس شخص کی اجازت کے بغیر جس جگہ کی منفعت ہے غصبی جگہ نماز پڑھنے کے حکم میں ہے، مثلا کرائے پر دیے ہوئے گھر کا مالک یا کوئی اور کرایہ دار کی اجازت کے بغیر اس گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے۔ جو شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اس کی جگہ کو لے لے اور اس کی اجازت کے بغیر نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے، اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بزرگوں میں ہوتا ہے کہ وہ ان کی ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے مسجد کے اندر جو ہے، اور وہ ہمیشہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی لیٹ ہو گئے اور کوئی پہلے آ کر وہاں پر بیٹھ گیا تو وہ اس کو جو ہے اٹھا کر بھیج دیتے ہیں، تو یہ طریقہ عموماً صحیح نہیں ہے، اگرچہ نماز صحیح ہو جائے گی لیکن یہ گناہ ہے۔ اگر ایسی جگہ پر نماز پڑھے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ غصبی ہے اور نماز کے بعد معلوم ہو کہ غصبی تھی، یا اگر کسی جگہ کے غصبی ہونے کو بھول گیا ہو اور نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد یاد آئے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر خود اس نے کسی جگہ کو غصب کیا ہو اور پھر بھول کر نماز پڑھے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ اگر معلوم ہو کہ جگہ غصبی ہے اور اس سے استفادہ کرنا حرام ہے، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ غصبی جگہ پر نماز پڑھنا اشکال رکھتا ہے اور اس جگہ نماز پڑھے تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے۔ اگر کوئی شخص مجبور ہو کر چلتی ہوئی گاڑی پر نماز پڑھے یا مستحب نماز پڑھنا چاہتا ہو تو گاڑی اور اس کی سیٹ کہ جس پر انسان نماز پڑھ رہا ہو وہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کسی عین جائیداد میں کسی کے ساتھ شریک ہو اور اس کا حصہ جدا نہ ہو تو اپنے شریک کی اجازت کے بغیر اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، اور اس میں نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے۔ یہ وہیں ہو جائے گا جیسے وراثتی گھر ہے اور اس کو بہنوں کو حصہ دیا بغیر یا بھائیوں کا حصہ دیا بغیر ان کی اجازت کے بغیر جو ہے نماز
پڑھے تو یہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر انسان کسی جائیداد، زمین، گھر، بنگلہ، فلیٹ، دکان وغیرہ کو کا خمس نہ دیے ہوئے پیسے سے خریدے تو اقسام اور احکام کے حوالے سے اس شخص کی طرح جس نے خمس نہ دیے ہوئے پیسے سے لباس خریدا ہو۔ اگر کسی چیز کا مالک زبان سے نماز پڑھنے کی اجازت دے لیکن انسان جانتا ہو کہ دل سے راضی نہیں ہے تو اس کی ملکیت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر اس صورت میں شک پایا جاتا ہو کہ دل سے راضی ہے یا نہیں تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر اس جگہ کا مالک نماز پڑھنے کی زبانی اجازت تو نہ دے لیکن انسان کو یقین ہو کہ دل سے راضی ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس صورت میں اگر شک پایا جاتا ہو کہ دل سے راضی ہے یا نہیں تو اس کی ملکیت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے کی ملکیت میں نماز پڑھنا اس صورت میں جائز ہے کہ یقین یا اطمینان یا کوئی دوسری شرعی دلیل مالک کی رضایت پر موجود ہو۔ اس بنا پر اگر مالک صریح طور پر نماز پڑھنے کی اجازت دے یا ایسا کام انجام دے کہ جس سے معلوم ہو کہ نماز کے لیے اجازت دی ہے، مثلا جا نماز کو اس کے نماز پڑھنے کے لیے بچھائے یا اسے دے تو یہی کافی ہے۔ اس طرح کھلی زمینوں پر نماز پڑھنا جو ہے صحیح ہے، اگر ہاں جب تک کوئی واضح نشانی نہ ہو کہ جس کی زمین یا جس کا باغ ہے اس نے منع کیا ہے، اتنے تک جو ہے وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسری شرط، ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جو استقرار والی ہو، یعنی ثابت و ہلنے والی جگہ نہ ہو۔ واجب ہے نمازی کے لیے کہ اس کی جگہ اس طرح نہ ہو کہ شدید حرکت کی بنا پر نماز گزار کے کھڑے ہونے اور اختیاری حالت میں رکوع اور سجود انجام دینے سے مانع ہو، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر اس کے بدن کے ثابت رہنے کے لیے مانع نہ ہو۔ اگر وقت کم ہونے کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے ایسی جگہ پر نماز پڑھنے پر مجبور ہو، جیسے بعض گاڑیاں ہیں، کشتی ہے، ٹرین ہے، تو تا حد ممکن ساکن جگہ اور قبلہ کی رعایت کرے، اور اگر یہ چیزیں کسی دوسری طرف حرکت کر رہی ہوں تو اس شخص کو چاہیے کہ قبلے کی طرف مڑ جائے، اور حرکت کے وقت اور قبلے کی طرف مڑتے وقت قرات اور نماز کے واجب ذکر کو نہ پڑھے۔ گاڑی، کشتی، ٹرین اور اس طرح کی چیزوں میں حالت اختیار میں اس وقت نماز پڑھنا جب یہ ٹھہری ہوئی ہوں حرج نہیں رکھتا، اور اسی طرح اگر چل رہی ہوں لیکن اس میں حرکت نہ پائی جاتی ہو جو نماز کے ٹھہراؤ کے لیے مانع ہو تو حرج نہیں ہے۔ اسی طرح گندم وغیرہ یا اس طرح کے کسی ڈھیر پر نماز پڑھنا کہ جہاں پر کھڑے ہو کر قیام صحیح نہیں ہو سکے گا یا رکوع اور سجود صحیح نہیں ہو سکے گا تو نماز جو ہے پڑھنا باطل ہے۔ تیسری شرط ہے کہ احتمال دے رہا ہو کہ اس جگہ پر نماز کو تمام کر لے گا۔ مثلا ایسی جگہ کسی مال میں ہے، شاپنگ کرنے کے لیے گئے اور مال کے ٹائم ختم ہونے، بند ہونے کا وقت ہو رہا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں نماز کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے، اس سے پہلے نکال دیا جائے گا، یا کسی ریلوے اسٹیشن پر یا بس اسٹاپ پر پتہ ہے کہ گاڑی چلنے والی ہے، بس چلنے والی ہے، اس کے بعد نماز شروع کر دے اور اس کی وجہ سے نماز بعد میں گاڑی چلنے لگے اور نماز توڑنا پڑے تو یہ جو ہے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط ہے کہ اس جگہ پر واجبات کو انجام دے سکتا ہو، یعنی صحیح طریقے سے قیام، رکوع، سجود کر سکتا ہو۔ اتنی چھوٹی جگہ ہے، اس کی چھت اتنی چھوٹی ہے کہ وہاں پر سیدھے صحیح طرح کھڑا نہیں ہو سکتا، یا سجدہ کرنے میں یا رکوع کرنے میں جو ہے رکاوٹ آ رہی ہے تو اس میں بھی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ جگہ نجس نہ ہو، ایسی نجس ہو کہ اس سے یا تو انسان کا بدن نجس ہو جائے یا لباس نجس ہو جائے، مثلا کسی تر جگہ پر نجاست جہاں پہ کپڑوں میں سرات کر جاتی ہے یا لباس میں، تو اس جگہ پر جو ہے نمازی نماز کو نہ پڑھے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت اور مرد برابر میں کھڑے ہو کر یا مرد پیچھے اور عورت جو ہے آگے کھڑی ہو کر جو ہے نماز نہ پڑھے۔ اگر برابر میں ہے یا آگے عورت کھڑی ہوئی ہے تو بیچ میں کوئی ایسی حائل، پردہ یا دیوار یا اس طرح کی کوئی موٹی چیز ہو کہ جس سے دونوں ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں تو اس طرح جو ہے یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آخری شرط یہ ہے کہ نمازی کی جو جگہ ہے وہ ہموار ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پر کھڑا ہے وہ جگہ نیچی اور سجدہ کرنے کی جگہ اور پیر جو پیشانی رکھنے کی جگہ ہے وہ جو ہے اونچی ہونی چاہیے، یا پیشانی رکھنے کی جگہ جو ہے نیچی ہو اور کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے اوپر ہونی چاہیے، بلکہ برابر ہونی چاہیے۔
اس کے علاوہ نماز کے جگہ کے کچھ مستحبات اور مکروہات ہیں جو کہ توضیح المسائل میں تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح کرنے، دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے، ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔